بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ اس کو ہم پڑھیں گے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے، کس جگہ پہ ہم خاموش رہیں گے اور کس جگہ پہ ہم کوئی چیز پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو غلطیاں جو مقتدی جماعت کے اندر کرتے ہیں، نماز میں کرتے ہیں، اور وہ غلطیاں اتنی بڑی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہم نیت کریں گے، اور نیت میں ہم اقتداء کی نیت کریں گے، یعنی پیچھے اس امام کے۔ تو نیت یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، بارہا مرتبہ آپ نے اس کو سماعت کر لیا۔ تو جو بھی ہماری نماز ہوگی اس نماز کی اور امام کی اقتداء کی نیت ہم کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، اور امام صاحب کے ساتھ ہم ثنا پڑھیں گے۔ اگر تو آپ تکبیر تحریمہ میں امام صاحب کے ساتھ ملے ہیں تو آپ بھی امام صاحب کے ساتھ ثنا یعنی سبحانک اللہم اس کو آپ پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو جائے گا، وہ آگے تعوذ، تسمیہ اور کوئی آگے قرات سورہ فاتحہ اور کوئی قرات نہیں کرے گا۔ اب امام صاحب قرات کریں گے، مقتدی خاموشی کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو کے اس کو سنے گا۔ ثنا صرف اس نے پڑھنی ہے، اور وہ بھی اس وقت تک پڑھ سکتا ہے کہ جب تک امام صاحب قرات شروع نہیں کرتے، یعنی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتے اونچی آواز میں، تو اس سے پہلے مقتدی جو ہے وہ ثنا پڑھے گا۔ امام صاحب قرات کریں گے، مقتدی خاموشی کے ساتھ پیچھے کھڑا رہے گا، وہ کچھ بھی پیچھے نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ امام کی اقتداء کے اندر ہے، اور امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا گیا ہے، حدیث پاک کے اندر اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ امام صاحب جو ہے وہ تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب سورت ملانے کے بعد امام صاحب رکوع کریں گے، مقتدی بھی رکوع کی جو ہے وہ تکبیر لگائے گا، رکوع کے اندر چلا جائے گا، رکوع کی تسبیحات کو پڑھا جائے گا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جتنا امام صاحب وقت دے، 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے، 5 دفعہ پڑھا جاتا ہے، 7 دفعہ پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، مقتدی خاموش رہے گا، وہ سیدھا امام صاحب کی اقتداء میں کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑے ہو کے پھر وہ کہے گا ربنا لک الحمد، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے ربنا ولک الحمد۔ یعنی اگر وہ اکیلا نماز بندہ پڑھتا ہے تو پھر وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا، اور اگر امام صاحب کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ ہے، کیونکہ جماعت کی ہم بات کر رہے ہیں، تو امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، مقتدی پیچھے صرف کھڑا ہو جائے گا اور کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد کہے گا۔ اب اس کے بعد امام صاحب تکبیر لگائیں گے سجدے کے لیے، مقتدی امام کی اقتداء میں یعنی امام کے پیچھے وہ سجدے میں جائے گا، سجدے کی تسبیحات جو ہے اس کو پڑھا جائے گا، سبحان ربی الاعلیٰ جتنی بار بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ پھر امام صاحب تکبیر لگا کے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، پھر تکبیر لگائیں گے سجدے کے لیے، مقتدی بھی اقتداء میں تکبیر لگا کے سجدے میں چلا جائے گا۔ سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ ایک رکعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، مقتدی بھی تکبیر لگا کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب مقتدی قیام کی حالت میں خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا، وہ پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، مقتدی خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی قرات کو سنے گا۔ یعنی پھر اس کے بعد رکوع ہے، سجدے ہیں، تو یہ 2 رکعتیں امام کی اقتداء میں مقتدی کی مکمل ہوئی۔ اب 2 رکعتوں کے بعد اگر وہ 3 رکعتوں والی یا 4 رکعتوں والی نماز ہے تو وہ بندے کا قاعدہ اولیٰ ہے، یعنی پہلا قاعدہ ہے، تو اس میں بندہ بیٹھے گا، اور اگر وہ فجر کی نماز ہے تو اس کا قاعدہ اخیرہ ہے۔ اگر فجر کی نماز ہے تو اس میں
امام صاحب بھی جو ہے وہ تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد وہ درود پاک پڑھیں گے اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے نماز سے نکل جائیں گے، اور مقتدی بھی یہ سب کچھ پڑھے گا۔ یعنی اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے، یعنی فجر کی نماز کے اندر اگر وہ 4 رکعتوں والی ہے تو پھر صرف تشہد پڑھنے کے بعد امام صاحب تکبیر لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، مقتدی بھی تشہد پڑھ کے امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، اور تشہد جو ہے یہ مکمل پڑھنا ہے، ایک بھی لفظ اس کا نہیں چھوڑنا۔ اب تیسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو گئے، مقتدی اقتداء میں پیچھے کھڑا ہو جائے گا، امام صاحب اب اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن مقتدی خاموشی کے ساتھ قیام کی حالت میں کھڑا رہے گا، یعنی پیچھے نہ ثنا پڑھے گا نہ ہی جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھے گا، یعنی خاموشی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بس پیچھے کھڑا رہے گا۔ اسی طرح امام صاحب تکبیر لگا کے رکوع کی تکبیر لگائیں گے، رکوع کریں گے، پھر سجدے کریں گے، اسی طرح جیسے پہلے ہم نے رکوع کی تسبیحات کو پڑھا ہے، سجدوں کے اندر تسبیحات کو پڑھا ہے، مقتدی بس وہ پڑھے گا، پھر وہ چوتھی رکعت کے لیے امام صاحب کی اقتداء میں پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ امام صاحب چوتھی رکعت میں بھی قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن مقتدی کچھ بھی نہیں پڑھے گا، خاموشی کے ساتھ بس قیام میں کھڑا رہے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ پہلی رکعت میں جسٹ اگر وہ تکبیر اولیٰ میں امام صاحب کے ساتھ اس نے شروع کیا تو وہ ثنا پڑھے گا مقتدی جو ہے، تو اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا، وہ قیام کے اندر سے کھڑا ہو کے امام صاحب کی قرات کو سنے گا۔ یعنی 4 رکعتیں اس انداز میں جب مکمل ہو جائیں گی، امام صاحب اور مقتدی دونوں قعدہ اخیرہ میں آخری اتحیات میں بیٹھ جائیں گے، پھر اس میں تشہد بھی مکمل پڑھا جائے گا، درود پاک پڑھا جائے گا، اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی۔ یعنی پڑھنے کے بعد امام صاحب جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، تو مقتدی بھی ساتھ سلام جو ہے وہ کہے گا۔ اب یہ ایک مکمل طریقہ تھا جو نماز کا جماعت کے اندر مقتدی جو ہے امام کی اقتداء میں پڑھتا ہے۔ اب غلطی جو ہم کرتے ہیں اور بہت بڑی غلطی ہے کہ جب ہم نماز کی ابتدا کرتے امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر جب ہم لگاتے ہیں نا، اکثر اور بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جب پہلی تکبیر کہی جاتی ہے تو اس وقت وہ صرف خاموشی کے ساتھ منہ بند ہوتا ہے، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یعنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نماز کے اندر جو تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر ہے، یہ نماز کی شرط بھی ہے اور نماز کا فرض بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس تکبیر کو نہیں کہتا تو اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ ہیں وہ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے بھئی تم نے تکبیر نہیں کہی، تکبیر نہیں لگائی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم نے کہا ہے۔ پوچھا جائے کہ آپ کے ہونٹ نہیں ہلے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے دل کے اندر ہی کہہ دیا ہے۔ تو دل کے اندر سوچنے سے تکبیر نہیں ہوگی جب تک ہم اپنی زبان سے نہیں کہیں گے۔ امام صاحب اونچی آواز میں تکبیر کہتے ہیں اور مقتدی اتنی آواز میں تکبیر کہے گا کہ اس کی آواز اس کے اپنے کان سن لیں۔ اگر وہ بندہ تکبیر نہیں کہتا تو اس بندے کی نماز نہیں ہوئی۔ اور پھر دوسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں نماز کے اندر، جو مقتدی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب نے ابھی اللہ اکبر نہیں کہا، یعنی مکمل تکبیر نہیں کہی، مقتدی پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی امام صاحب سے پہلے ہی وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو جو بندہ امام صاحب سے پہلے تکبیر لگا لیتا ہے، اپنے ہاتھ باندھ لیتا ہے، ابھی امام صاحب نے تکبیر مکمل نہیں کی تھی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی نماز ہی شروع نہیں ہوتی۔ وہ 4 رکعتیں بھی پڑھ لے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، یعنی اسے اس نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جب امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی جب وہ اپنا تکبیر لگا لیتے ہیں تو مقتدی ان کے بعد تکبیر اپنی ختم کرے، یا ان کے بالکل برابر یا ان کے بعد میں ختم کرے۔ اگر امام صاحب کی تکبیر سے پہلے اس نے اپنی تکبیر کو ختم کر دیا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ تو یہ بالکل مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے نماز کا مکمل جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کر دیا کہ کس مقام پہ مقتدی نے کچھ پڑھنا ہے اور کس مقام پہ کچھ نہیں پڑھنا۔ تو یہ مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے،
اور یہ ثواب ہمیں اسی وقت ملے گا کہ جب ہم صحیح طریقے سے امام صاحب کی اقتداء کریں گے۔ اگر ہم نماز کے اندر امام صاحب کی نیت تو کرتے ہیں پیچھے اس امام کے، امام صاحب سے آگے آگے چلتے رہیں گے، سجدہ پہلے کریں گے، رکوع پہلے کریں گے، تکبیرات پہلے کہیں گے، تو پھر اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ضروری بات تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، دین کا مسئلہ تھا، دین کی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں، مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں کو پڑھ کے ان کو سیکھ کر اس پر سمجھ کر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کریں، شیئر بھی کریں، اور جو نئے ساتھی اس چینل پہ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں کہ جو بھی نئی ویڈیو بنے وہ آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔